بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے نشست میں ہم لوگوں نے طوفان نوح کو ڈسکس کیا تھا، ایک جیوگرافیکل ایویڈنس اور ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ۔ آئیے اس بار ہم لوگ کشتی نوح کو ڈسکس کرتے ہیں، تو نوحاز آرک۔ بہت سارے ریسرچ اسکالرس، ہسٹورینس اس کی تحقیق میں لگے رہے کہ آخر یہ کشتی کہاں ہے۔ بہت سارے نام آتے ہیں۔ 1829 میں ڈاکٹر فریڈرک پیروٹ ایک ایکسپیڈیشن لے جاتا ہے اس کشتی کے کھوج میں۔ اور بھی نام ہیں، جیمز پرائس کا نام آتا ہے، جان مورس کا نام آتا ہے، چارلس ویلز کا نام آتا ہے۔ لیکن جو بریک تھرو ہوا اس کی کھوج میں، اس کی تحقیق میں، وہ 1959 میں ہوا، جہاں ٹرکی آرمی کا ایک فائٹر پائلٹ جس کا نام تھا لیہان ڈورپینار، وہ ایک نیٹو کے مشن پہ تھا، اور اس اونچائی سے اس نے ایک جگہ ایسی دیکھی جسے اسے محسوس ہوا، اسے لگا کہ یہ کشتی نما ہے۔ اس جگہ کی اس نے کچھ تصویریں کھینچی۔ اب ظاہر ہے انسان تھا، تجسس ہوا اسے، تو جو ایریل فوٹوگرافی کے ماہرین ہیں اوہایو یونیورسٹی میں، پروفیسر ڈاکٹر برنڈربرگ، ان کو اس نے یہ تصویر بھیجی۔ ڈاکٹر برنڈربرگ نے بہت تحقیق کی اس تصویر پہ اور بتایا کہ بہت ممکن ہے کہ شاید یہ کشتی ہو۔ اسی طرح پھر 1979 میں پروفیسر ڈاکٹر رائن واٹ ایک ایکسپیڈیشن لے گئے اسی جگہ۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ دراصل یہ جگہ ایگری پروونس ہے، ٹرکی میں، وہاں ہے، جو ایران اور ٹرکی کے بارڈر پہ ہے، 25 کلومیٹر دور ماؤنٹ ارارات سے۔ اور اس جگہ کا نام رکھا گیا دا ڈورپینار فارمیشن، a geographical formation in a form of a boat۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے یہ اسی جگہ ہوئی ہے، دا ڈورپینار فارمیشن۔ اس کے بعد بہت سارے مورخین، ہسٹورینس اس میں انوالوڈ ہوئے۔ میں آپ کے سامنے لیٹسٹ ریسرچ پیش کرتا ہوں۔ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اس کا نام ہے دا نوحاز آرک اسکین۔ 2021 سے لے کر کے 2025 تک اس پہ ریسرچ چلا، اس جگہ پہ، اور 2 ماہرین انوالوڈ ہوئے، اینڈریو کالنس اور فتح احمد۔ فتح احمد استانبول یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ ان لوگوں نے جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، جیسے دا گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار، لینر اسکین، 3D اسکین، ERT ٹیکنیک، ایسی ٹیکنیک جو زمین کے اندر کی چیزوں کے بارے میں بتائے کیا ہے، یہ استعمال ہوئے۔ اور ان لوگوں نے ایک سوائل ٹیسٹنگ کی اور پایا کہ اس جگہ کے سوائل میں دا پوٹیشیم لیول از ویری ہائی، نمک کی مقدار بہت ہائی ہے اس میں۔ کچھ ڈیکمپوز وڈز، کچھ آئرن نیلز ملے، اور ایک اینگولر اسٹرکچر ملا ان دا فارم آف بوٹ۔ 4 سال کی تحقیق کے بعد ان لوگوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی، پبلش کی، اور بتایا کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں کشتی نوح ہے۔ اللہ عالم۔ لیکن ابھی بھی کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کشتی نوح ہے۔ ایسے ریسرچ تو بہت چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے ذوالقرنین کی دیوار کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا، ہو سکتا ہے یہ کشتی نوح کو بھی اللہ نے کہیں چھپا کے رکھا ہو۔ اللہ عالم۔
آئیے اس کشتی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. 1 کلومیٹر لمبائی اور آدھی کلومیٹر چوڑائی تھی اس کی. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنی بڑی کشتی تھی. اور اس کے 3 خانے تھے، 3 اسٹوریز تھے. ایک میں برڈز، ایک میں اینیملز پریڈیٹرز، اور ایک میں ہیومنز. ان کو رکھا گیا، یعنی الگ الگ طبقوں میں، الگ الگ اسٹوریز میں، الگ الگ ڈیکس میں الگ الگ چیزوں کو رکھا گیا. 150 دن تک یہ کشتی چلتی رہی. اور اس سے ایک اور چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو گائیڈ کر رہی تھی اس کشتی کو بنانے میں. ایسی چیزوں کا استعمال ہوا کشتی میں جو اس وقت ٹیکنالوجی دنیا میں تھی نہیں. آئرن ایج دنیا میں تو آ ہی نہیں تھا اس وقت. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ گائیڈ کر رہا تھا حضرت نوح کو اس کشتی میں بنانے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں it was an engineering marvel of all times, the Noah's Ark. ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت آیا جب یہ طوفان رکا، یہ سیلاب رکا، پانی ریسیڈ کیا اور یہ کشتی رکی. اب اس کی باقی دنیا کیا ہوئی؟ دیکھیے، بائبل کے اکاؤنٹس میں اور اسلامک اکاؤنٹس میں فرق ہے. بائبل میں ہے کہ 8 لوگ اس کشتی سے نکلے. انہیں کہا گیا ہے دا 8 ہولی سولز. اسلامک اکاؤنٹس میں 80 لوگ اس کشتی سے باہر آئے. اور جو پہلی چیز انہوں نے دیکھی وہ ایک رینبو تھی، قوس قزح، رے آف لائٹ، رے آف ہوپ، امید کی روشنی، امید کی کرن. اور 80 لوگوں کا ایک گاؤں بسا، ایک سوشل کمیونٹی بسی. وہاں ڈومیسٹیکیشن آف لینڈ ہوا، ڈومیسٹیکیشن آف اینیملس، ایگریکلچر اور فارمنگ کو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا. لوگ وہاں پہ ایز اے کمیونٹی آباد ہوئی. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس جگہ ایک وبا آئی، ایک پلیگ آیا اور اکثریت ہلاک ہو گئی. اور بچے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی 3 اولاد، حام، سام، یافس. اور یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں فرام ون سنگل نیشن ٹو ڈفرینٹ ٹرائبز اینڈ کمیونٹیز انسانیت پھیلی. ایک افریقن کانٹیننٹ کی طرف گیا، ایک ایشین سب کانٹیننٹ کی طرف آیا، ایک یورپین کانٹیننٹ کی طرف گیا، اور پھر سے دنیا آباد ہوئی. یہاں 2 چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے کہ اللہ نے جانوروں کو رکھنے کا حکم دیا، اینیمل ان پیئرس. جب یہ جانور آئے تو انسانوں نے کچھ جانوروں کو پالتو بنا لیا، اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن آف اینیملس. اور کچھ جانور پھیل گئے. یہ جو جانور پھیلے، ان لوگوں میں آپس میں انٹرمیٹنگ ہوئی، بریڈنگ ہوئی، اور ڈفرنٹ اسپیشیز آف اینیملس آئے دنیا میں، مختلف اسپیشیز. اور ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکسونومی، the science of classification of species according to its morphology, its genetics, its evolutionary relationship. اب اس کے بھی سب آرڈرز ہیں، اس میں کلاس ہے، فائلم ہے، کنگڈم ہے، آرڈر ہے، جینس ہے. یہ جو طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، اس نے کیا کیا؟ ٹائٹینک پلیٹس کو شفٹ کیا، جس سے والکینوز ایرپٹ ہوئے، ماؤنٹنز فارم ہوئے، لیکس اینڈ ریورز فارم ہوئے. اور سب سے بڑی چیز جو ہوئی وہ ایکو سسٹم فارم ہوا. یہ ایکو سسٹم کیا ہے؟ یہ فنڈامنٹل یونٹ آف نیچر ہے، جہاں لیونگ اور نان لیونگ چیز انٹریکٹ کرتی ہے.
fresh air, clear water, biological diversity, symbiotic relationship, یہ سب قائم ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے جو ایک طوفان، ایک سیلاب جو اتنی بڑی زحمت بن کے آیا، اس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، کئی ہزار سال بعد آج ہمارے سامنے دنیا ہے، یہ کتنی بڑی رحمت بن کے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. دیکھیے کیا ہوا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم. انسان کا کام تحقیق کرنا ہے اور کوشش کرنی چاہیے صحیح بات تک پہنچنے کی. انہیں چند باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی خیر کی باتیں ہم نے کی اللہ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، اور کوئی شر رہا ہو تو اللہ اس سے محفوظ و پاک رکھے. وما علینا البلاغ.